السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں آئی ایس ایس بی میں ناٹ ریکمنڈ کیوں ہوا۔ میں اپنی فرسٹ ڈے سے لے کے سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، جتنے بھی دن آئی ایس ایس بی میں نے گزارے وہ سارا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو فرینڈز، میرا جو آئی ایس ایس بی کی ٹیسٹ ڈیٹ تھی وہ 24 سپتمبر سے 27 سپتمبر تھی، یعنی ابھی گزری ہے میری آئی ایس ایس بی۔ تو 24 ہمارا رپورٹنگ ڈے تھا۔ ہم اپنا کال لیٹر لے کے گئے، گجرانوالہ ہمارا سینٹر تھا۔ کال لیٹر لے کے گجرانوالہ پہنچے چیک پوسٹ پہ 24 سپٹمبر کو۔ انہوں نے ہمارا کال لیٹر دیکھا، چیک پوسٹ والوں نے چیک پوسٹ کے اندر انٹر کر دیا۔ انہوں نے ہماری چیکنگ کی، بیگ کی چیکنگ کی اور ہمارے پاکٹس کی ہر چیز کی چیکنگ کی، اور پھر چیک پوسٹ کے اندر ایک ویٹنگ ایریا تھا، وہاں پر ہمیں کھڑا کر دیا۔ تو ویٹنگ ایریا پہ اور بھی لڑکے کھڑے تھے، تو ان کے ساتھ ملے، تھوڑی بات چیت کی۔ تو وہ ویٹنگ ایریا پہ اس وجہ سے کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ہماری سامان کی دوبارہ تلاشی ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، اور آئی ایس ایس بی کی بس آتی ہے، وہاں سے جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی آئی ایس ایس بی دینے والے کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کو لے جاتی ہے۔ تو وہاں ان کا سامان چیک ہوتا ہے، اور وہیں سے موبائل بھی لے لیا جاتا ہے جن کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامان کی چیکنگ ہوئی، بس آ گئی، ہمارے موبائل لے لیے گئے۔ پھر جب بس آئی اور ہمیں بس میں بٹھایا اور آئی ایس ایس بی سینٹر کی طرف لے گئے۔ جیسے ہی آئی ایس ایس بی سینٹر کے اندر انٹر ہوئے تو وہاں ہماری دوبارہ چیکنگ ہوئی، اور چیکنگ کرنے کے بعد ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آئی ایس ایس بی سینٹر کے اندر ایک ویٹنگ ایریا تھا، وہاں ہمیں بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہمیں لے جایا گیا جوہر ہال کی طرف، وہاں ہمیں باہر لائنوں میں کھڑا کر دیا، اور تھوڑی دیر کھڑا کرنے کے بعد وہ ہمیں لے گیا کھانا کھلانے۔ فرسٹ ڈے کھانا تھا ہمارا، کافی اچھا کھانا تھا، چکن تھا، ساتھ کباب بھی ہوتا ہے، تو کھانا کافی اچھا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہاں آئی ایس ایس بی میں جیسے انٹر ہوتے ہیں تو وہ ہماری ہر چیز دیکھتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ بات کیا کر رہے ہیں، ہم کھانا کس طرح کھا رہے ہیں۔ تو یہ سارا جھوٹ ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ جب بریفنگ دیکھیں گے آئی ایس ایس بی کی، وہاں پر بھی یہ بتا دیں گے کہ یہ افواہ اڑی ہوئی ہے کہ آئی ایس ایس بی میں کھانا وغیرہ دیکھا جاتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، رات کو آ کر چیک کرتے ہیں لوگ کس طرح سو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو صرف وہیں چیک کیا جاتا ہے جب آپ کے ٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں اور انٹرویوز ہوتے ہیں، جی ٹی او ٹاسک ہوتے ہیں، آپ کو ادھر ہی چیک کیا جاتا ہے اور اسی سے آپ کا رزلٹ نکالا جاتا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد ہمیں پھر نماز وغیرہ، کرونا کی وجہ سے مسجد بند تھی، مسجد نہیں جا سکتے تھے، تو ہمیں ادھر ہی اپنے روم میں نماز پڑھنی پڑی۔ ابھی ہمیں روم الاٹ تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ابھی دوسرے اور بھی کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے آئی ایس ایس بی ابھی دیا تھا اور وہ جا رہے تھے، تو اسی روم میں ہم چلے گئے، ہم نے نماز وغیرہ پڑھی۔ تو نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ہمیں بلا لیا اور جوہر ہال لے گئے۔ جوہر ہال لے کر انہوں نے ہمیں کچھ بریفنگ دی آئی ایس ایس بی کے حوالے سے، وہ بریفنگ آپ کو بھی مل جائے گی پروجیکٹر پر، اسکرین پر۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں بایو ڈاٹا فارم پکڑا دیا۔ تو ہمارے پاس بایو ڈاٹا فارم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو آئی ایس ایس بی میں ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 فارم ہوتے ہیں، سیم اسی طرح ہوتے ہیں، جن میں جی ٹی او کے پاس بھی جاتا ہے، ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے۔ فارم یہی ہوتا ہے، لیکن اوپر فارم کے اوپر اے فارم، بی فارم اور بایو ڈاٹا فارم فار سائیکالوجسٹ اس طرح الگ الگ لکھے ہوتے ہیں، لیکن اندر ڈاٹا یہی انہوں نے پوچھا ہوتا ہے۔ تو بایو ڈاٹا فارم ہم شروع کرتے ہیں۔ بایو ڈاٹا فارم میں سب سے پہلے پوچھا ہوا ہے ہائٹ۔ تو ہائٹ سینٹی میٹر میں بھی پتہ ہونی چاہیے، فٹ میں بھی پتہ ہونی چاہیے۔ بیچ آئیڈینٹی، یہ جو بیچ آئیڈینٹی ہے یہ آپ کو وہیں پر بتا دیں گے، سامنے بورڈ پر لکھا ہوگا کہ یہ آپ کے بیچ کی آئیڈینٹی ہے۔ تو پی جی، ٹی جی، پی جی، ایس سی اس طرح ہوتا ہے، پھر سلیش ڈال کے آگے چیسٹ نمبر لکھنا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے۔ چیسٹ نمبر بھی آپ کو الاٹ ہو جائیں گے، یہ چیسٹ نمبر ہی اس ٹائم الاٹ ہوتے ہیں بایو ڈاٹا فارم کے وقت۔ آگے ویٹ آ جاتا ہے، ویٹ بھی ہمیں پاؤنڈ میں بھی یاد ہونی چاہیے اور کلو گرام میں بھی یاد ہونی چاہیے۔ کورس کون سا ہے،
146 ہے 147 ہے، جو بھی اب 147 نیا آ رہا ہے، تو جو بھی کورس ہو، پائلٹ کا ہو، ایئر ڈیفنس کا ہو، ایئر فورس کا ہو، پی این کیڈٹ کا ہو، جو بھی کورس ہو وہ کورس لکھنا ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن مارک، آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن مارک کیا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ بناتے وقت انہوں نے پوچھی تھی اور آئی ڈی کارڈ پر لکھی ہے، وہ ڈیٹ، یہاں ڈیٹ بھی لکھنی ہوتی ہے، جو آئی ایس ایس بی کا اس وقت دن ہوتا ہے وہ ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈیٹ کون سی یہاں پر لکھنی ہے۔ نیم ان فل کیپٹل لیٹر، کیپٹل لیٹر میں اپنا پورا نیم لکھنا ہوتا ہے، جو میٹرک کی سند پہ نیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے میٹرک کی سند جو وہ اپنے پاس رکھیں، وہاں سے دیکھ کے آپ نے نیم لکھنا ہے، اپنا بھی اور فادر کا نیم بھی کیپٹل لیٹر میں۔ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، آگے لکھا ہوا ہے ایج، ایئر، منتھ، ڈیز۔ یہ جو ایج، ایئر، منتھ، ڈیز لکھا ہوا ہے، یہ آئی ایس ایس بی میں جوہر ہال کے اندر بورڈ لکھا ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ کی ایج فلاں منتھ سے فلاں دن سے فلاں سال سے یہاں تک ہونی چاہیے، اسے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس حساب سے آپ نے ایج کیلکولیٹ کر کے اپنی یہاں لکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے کتنے سال بن رہے ہیں، کتنے مہینے بن رہے ہیں، کتنے دن بن رہے ہیں، آپ کی ایج اوور ہو رہی ہے یا نہیں اوور ہو رہی، تو وہ وہاں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس ڈیٹ تک دیکھنی ہے۔ آگے فادر آکوپیشن، فادر آکوپیشن جو بھی ہے وہ لکھنی ہے، ریٹائرڈ آرمی ہے تو آرمی سے لکھ دینا، ابھی کوئی کر رہے ہیں ایگزیکٹ، ابھی جو کوئی اور کر رہے ہیں تو وہ بھی ایگزیکٹ ڈیزیگنیشن پہ لکھ لیں۔ اگر آرمی سے ریٹائرڈ نہیں ہے تو جو بھی ان کی آکوپیشن ہے وہ آپ یہاں لکھ دیں۔ فادر کی انکم کتنی ہے، تو فادر کی انکم یہاں لکھنی ہے، جتنی بھی فادر کی انکم ٹوٹل بنتی ہے، اگر پنشنر ہیں تو پنشن بھی ساتھ لکھنی ہے ٹوٹل، اور جو بزنس اگر کوئی کر رہے ہیں پنشن کے ساتھ بزنس بھی ہے یا سیلری کے ساتھ کوئی بزنس بھی ہے، تو ٹوٹل جتنی بنتی ہے فادر کی انکم وہ بھی لکھنی ہے۔ ٹوٹل فیملی انکم، ٹوٹل فیملی انکم یہ ہوتی ہے کہ بھائی بہن کوئی کما رہا ہے، بزنس کر رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے، تو پاپا کی ملا کے، بھائی بہنوں کی ملا کے، مما جاب کرتی ہیں تو مما کی ملا کے، تو ٹوٹل فیملی انکم جتنی بھی بنتی ہے وہ لکھنی ہے۔ نیچے آ جاتا ہے فادر کوالیفیکیشن، فادر کوالیفیکیشن جتنی بھی فادر کی کوالیفیکیشن ہے وہ دینی ہے۔ مدر کوالیفیکیشن، مدر کی کوالیفیکیشن دینی ہے۔ ہاؤ مینی برادرز اینڈ سسٹرز انکلوڈنگ ڈیڈ، اب یہاں سوال آتا ہے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں انکلوڈنگ ڈیڈ، تو سوال آتا ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں وہ لکھنی ہے یعنی، یا کتنی ایج تک فوت ہوئے لکھنی ہے، کتنی ایج والے فوت ہوئے تھے تو وہ نہیں لکھنے۔ تو جن کے 5 سال سے کم عمر میں جو بھائی فوت ہو جاتے ہیں وہ بے شک آپ نہ لکھیں، یا 2-3 سال جن کو آپ نہیں جانتے، یا آپ کے بچپن میں کوئی فوت ہو جاتے ہیں 5 سال کی عمر میں یا اس سے کم عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بے شک آپ نہ لکھیں۔ آپ وہ لکھیں جو بڑے بھائی ہوتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتے ہیں جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے، 20 سال، 25 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، اس طرح بڑی ایج جن کی ہوتی ہے تو وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ آپ یہاں لکھیں، یعنی 5 سال سے کم بھائی فوت ہوا ہے یا بہن فوت ہوئی ہے تو وہ آپ بے شک نہ لکھیں، تو کوئی بات نہیں۔ یور پوزیشن ان آرڈر، آپ بہن بھائیوں میں آپ کا نمبر کون سا ہے۔ برادرز آکوپیشن، اپنے بھائیوں کا آکوپیشن لکھنا ہے یہاں پر، تو آپ کے بھائی اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ لکھ دیں، اگر کوئی جاب کرتا ہے باقی اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک کا جاب لکھ کے آگے ڈیش ڈال کے یا سلیش ڈال کے تو اسٹوڈنٹ بھی لکھ دیں۔ آگے ریلیجن ہے، ریلیجن آپ کا اسلام ہے، جو بھی ہے وہ لکھ دیں، سیکٹ کون سا ہے، سنی شیعہ وہ لکھ دیں، کاسٹ اپنی لکھ لیں، سب کاسٹ لکھ دیں، مدر ٹنگ کون سی ہے وہ لکھ دیں، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے یا پشتو ہے، جو بھی ہے مدر ٹنگ وہ لکھ لیں، کیونکہ مدر ٹنگ اردو نہیں ہوتی، مدر ٹنگ جو ہوتی ہے وہ مادری زبان ہوتی ہے جو گھر میں اکثر بولی جاتی ہے۔ میرڈ اور سنگل، میرڈ ہیں یا سنگل ہیں یہ بتائیں، اگر میرڈ ہیں تو آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے یہ لکھنا ہے، ہسبینڈ کا نیم لکھنا ہے اگر فیمیل کینڈیڈیٹ ہے تو۔ نیچے آ جاتا ہے آکوپیشن آف وائف اینڈ ہسبینڈ، اگر آپ کی بیوی ہے تو اس کو کرتی کیا ہے، اس کا آکوپیشن کیا ہے، نمبر آف چلڈرن، بچے کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھنی ہے۔ یور فیوریٹ پرسنالٹی، تو اب یہ فیوریٹ پرسنالٹی ہے، اس پر بھی کافی لوگ پھنستے ہیں، وہ اس طرح کہ کوئی لکھ دیتا ہے مشرف لکھ دیتا ہے، کوئی کسی اور کا نیم لکھ دیتے ہیں، کوئی
کسی بڑے سائنسدان کا نام لکھ لیتے ہیں یا کسی انگریز کا نام لکھ دیتے ہیں جن کو وہ خود پرسنلی جانتے نہیں ہیں، نہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے وہ کرتے کیا ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی میں. تو فیوریٹ پرسنالٹی سب سے بیسٹ ہوتی ہے فادر. تو آپ کے فادر کی طرح، جس طرح آپ فادر کو جانتے ہیں، آپ نے ساری عمر فادر کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے ان کی برتھ ڈے یہ آپ کے فادر یہ کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کسی اور اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کو جانتے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس اس کے بارے میں مکمل نالج ہونی چاہیے. فیوریٹ پرسنالٹی کیوں ہیں وہ بھی بتانی ہے، ایماندار ہیں، ہارڈ ورکر ہیں، محنتی ہیں، جو بھی ہیں تو وہ بتانی ہے آپ نے. آگے رہتا ہے پارٹیکولر آف آل پریویس اپیرنس ایٹ آئی ایس ایس بی، یعنی آپ نے پہلے آئی ایس ایس بی میں اپیرنس کی ہے تو یہ سارا ڈاٹا آگے اس کا پوچھا جا رہا ہے. تو بیچ اینڈ چیسٹ نمبر، یہ اپنا ناٹ ریکمنڈیشن والا لیٹر دیکھیں گے یا پہلے ریکمنڈیشن والا لیٹر جو بھی آپ کے پاس پریویس لیٹر ہے آئی ایس ایس بی کا وہ دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہوگا آپ کی بیچ آئی ڈی، چیسٹ نمبر آپ کا پرانا. ویسے بھی آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے کورس کون سا تھا آپ کا پرانا، ڈیٹ کب تھی آپ کی آئی ایس ایس بی کی، رزلٹ کیا تھا، فائنل میڈیکل کیا تھا، یہ وہ پوچھا جا رہا ہے. آگے ایجوکیشن آ جاتی ہے. ایجوکیشن میں میٹرک کب پاس کی، ایئر لکھنا ہے، انسٹیٹیوٹ کون سا تھا وہ لکھنا ہے، آپ کا کون سے سکول سے آپ نے پاس کی. تو یہاں گریڈ کون سا ہے، پرسنٹیج کتنی ہے، مارکس کتنے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں یہاں لکھنی ہیں. گریڈ اے ہے تو اے لکھ دینا ہے، مارکس اتنے ہیں، پرسنٹیج اتنی ہے. تو سرٹیفائڈ اوبٹینڈ کتنے مارکس آپ نے لیے وہ بتا دینے ہیں آپ نے. آگے اسکالرشپ آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی وہی بتا دیں. نیچے ایف اے ایف ایس سی یا ایف اے ایف ایس سی کے علاوہ آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے تو ادھر چھوٹی سی ایک لائن لگا لیں، ایف اے ایف ایس سی کو کاٹ کے آئی سی ایس آگے خود پینسل سے لکھ لیں تاکہ انٹرویو لینے والے کو پتہ ہو کہ آپ نے آئی سی ایس کیا، آپ سے اسی حوالے سے سوال کرے. آپ نے آئی سی ایس کیا ہوگا، ایف ایس سی کے آگے آپ لکھ لیں گے کہ میں نے فلاں نمبر لیے، اتنے نمبر لیے. آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا تو آپ سے ایف ایس سی کے متعلق سوال پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو نہیں پتہ آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے، تو پھر آپ پھنس جائیں گے یہاں پر. تو بی ایس سی، بی ایس سی کی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں اسی طرح لکھ لینی ہے جس طرح میٹرک کی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ادر کوالیفیکیشن کون سی ہوتی ہے، آپ حافظ قرآن ہیں یا اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہے، کوئی ڈپلومہ ہے تو وہ آپ ادر پہ لکھ سکتے ہیں. گیم اینڈ سپورٹس، گیم اینڈ سپورٹس آئی ایس ایس بی میں بہت میٹر کرتا ہے. فٹ بال، کرکٹ، ہاکی جو بھی آپ گیم کھیلتے ہیں تو اس گیم کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ گیم وہ کھیلتے نہیں ہیں، زندگی میں انہوں نے کبھی گیم تو کھیلی ہوگی نا، اگر وہ ابھی نہیں گیم کھیلتے 2 سال تو پہلے تو کھیلی ہوگی نا، 3 سال، 4 سال، 5 سال پہلے تو کھیلی ہوگی نا گیم. چھوٹی موٹی گیم اپنے گھر کے آگے گلی محلوں میں تو چھوٹی موٹی گیم پروفیشنل نہیں کھیلا تو کچھ نہ کچھ تو کھیلا ہوگا نا گیم. فٹ بال کھیل لیتے، کرکٹ کھیل لیتے ہیں، ہر بچہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلتا ہی ہے، اس نے زندگی میں کھیلا ہوتا ہے. تو بس وہ لکھ دے ادھر گیم کہ میں نے یہ گیم اتنی کھیلی ہے، کس لیول تک کھیلی ہے وہ آگے لکھ لے. پوزیشن وغیرہ نہ لکھے، آگے لکھ دے کہ میں نے اسٹریٹ لیول تک کھیلی ہے، گلی محلوں کے لیول تک کھیلی ہے، تو وہ آگے بتا دے تاکہ آپ سے اتنا ہی سوال پوچھا جائے. لیکن لکھیں ضرور کہ آپ نے گیم کوئی نہ کوئی کھیلی ہے، چھوڑے نہیں اس کو گیم اینڈ سپورٹس کو. جو بچے نہیں کھیلتے گیم، جو لڑکے گیم نہیں کھیلتے تو وہ چھوڑے نہیں اس کو کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی گیم کھیلی ہوتی ہے. کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، اس طرح کوئی نہ کوئی گیم کھیلی ہوتی ہے، بیڈمنٹن کھیلی ہوتی ہے، تو وہ ضرور لکھیں یہاں گیم. اور جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بتا دیں کہ ہم نے اسٹریٹ لیول تک کھیلی ہے یا اسٹریٹ لیول تک کھیلتے ہیں، پروفیشنل نہیں کھیلتے اگر آپ کو گیم کے بارے میں مکمل نالج نہیں ہوتا. نیچے اسکول ایکٹیویٹیز، یعنی آپ نے سکول میں آپ کے پاس اسٹڈی کے علاوہ آپ کے پاس کون سی کوالٹیز تھیں، کون سی ایکٹیویٹیز تھیں وہ لکھنی ہے. آپ مانیٹر رہے کلاس میں وہ، یا آپ اسپیچ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے تو وہ چیزیں یہاں پر لکھنی ہیں. تو آپ کو وہاں پرائز ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے، کون سی پوزیشن آپ کی آتی تھی وہ لکھنی ہے.
کتنے سال سے کتنے سال تک آپ نے وہ پرائز جیتتے رہے. آپ نے اگر منیٹر رہے تو منیٹر کی ڈیوٹی آپ نبھاتے رہے، یا آپ کسی اور میں کام کر رہے تھے، یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آپ نے ڈرامے وغیرہ کیے ہوں تو کتنے سال تک آپ نے ڈرامے کیے ہیں. آپ نے کسی اور سوسائٹی میں وہاں حصہ لیا ہوا ہو، کسی اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا تو کتنے سال تک لیا ہے تو وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. ڈڈ یو ایور لیو ان ہاسٹل وائل یو آر لیونگ ان ہاسٹل. آپ نے ہاسٹل میں کتنا سال گزارا ہے، ہاسٹل میں رہا ہے یا نہیں رہا، کتنے سال گزارے ہیں تو یہ آپ نے لکھنا ہے. ہاؤ لانگ کتنے سال گزارا ہے، بٹوین واٹ ایج اپنی کون سی، جب آپ نے ہاسٹل میں گزارا تو آپ کی ایج کیا تھی، یہ آپ نے لکھنا ہے. ہیو یو ٹریول ابروڈ، اف یس کنٹری، ڈیوریشن آف اسٹے. آپ نے باہر کوئی سفر کیا ہے تو وہ بتانا ہے، کون سے کنٹری میں کیا وہ اس کا نام بتانا ہے. ڈیوریشن آف اسٹے آپ نے کی کتنے سال اسٹے کیا تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے. ادھر یہ پوچھا جا رہا ہے واٹ ٹائپ آف فرینڈ ڈو یو لائک ٹو ہیو. آپ کو کس طرح کے فرینڈ اچھے لگتے ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے. ایماندار ہوتے ہیں، ہارڈ ورک، محنتی، جو اپنے کریکٹر پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو اچھی خوبیاں یہاں پر لکھنی ہیں کہ آپ کو اچھے فرینڈ، اچھی کوالٹیز جن کے اندر ہوتی ہیں تو وہ کوالٹیز آپ نے اچھی بتانی ہیں. یہاں پر آپ کے دوستوں میں جو اچھی کوالٹیز ہیں. یور انٹرسٹ اینڈ ہابیز. اب یہ انٹرسٹ اور ہابیز یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ہابیز وہ ہوتی ہے کہ جو ہم فارغ وقت میں ہم کرتے رہتے ہیں، کہ مطلب ہمارا اتنا شوق تو نہیں ہوتا لیکن ہمارے پاس کوئی کام کرنے کو ہوتا نہیں ہے تو ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. لیپ ٹاپ چلانے لگ جاتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کرنے لگ جاتے ہیں، یا کسی چیز کی کوئی ریپیئر کرنا جانتا ہے تو وہ ریپیئر کرنے لگ جاتا ہے. گھر میں کوئی کام اور مل جاتا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ ہابیز ہوتی ہیں. انٹرسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کا شوق ہوتا ہے. آپ کسی اسپیچ میں حصہ لیتے ہیں، آپ کو اسپیچ کا شوق ہے، آپ کو تلاوت کا شوق ہے، نعت کا شوق ہے، سانگس کا شوق ہے، یا بک ریڈنگ کا شوق ہے تو انٹرسٹ ہوتا ہے. ہابیز بھی ہو سکتی ہے بک ریڈنگ، کہ آپ فارغ وقت میں بک ریڈنگ کر سکتے ہیں تو انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو انٹرسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کا شوق ہوتا ہے، ہابیز وہ ہوتی ہیں جو آپ فارغ وقت میں کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہ آپ نے دونوں بتانی ہوتی ہیں یہاں پر. ویئر وار یو براٹ اپ، ولیج اور ٹاؤن. آپ گاؤں میں بڑے ہوئے، گاؤں میں پلے بڑے، یا شہر میں، ادھر یہ بتانا ہے آپ نے. پلیس آف برتھ آپ پیدا کہاں ہوئے، تھا جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ نے لکھنا ہے. ہیو یو بین ان اینی ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوشن. آپ نے کسی ملٹری ٹریننگ، کیڈٹ کالج یا اس کے علاوہ کسی ملٹری انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لی ہوئی ہے تو وہ لکھنی ہے. تو کون سے ایئر میں لی وہ لکھنی ہے. اگر چھوڑ دیا ہے تو ریزن فار لیونگ، چھوڑا کیوں ہے تو وہ بتانی ہے. وار یو آ ممبر آف این سی سی، جان باز فورس، فلائنگ کلب، اسکاچنگ. تو اس کے ممبر آپ رہے ہیں تو وہ آپ نے بتا دینا، نہیں رہے تو آپ نے نو کر دینا ہے. ایف یس اگر آپ رہے ہیں تو ممبر تو بتا دینا ہے آپ نے کتنے عرصے تک رہے ہیں، اور نہیں رہے تو آپ نے سمپل این اے کر دینا. اچھا، یہاں پر جتنی بھی انفارمیشن جو آپ کے بارے میں نہیں ہوتی، جس طرح آپ نے پریویس اپلائی نہیں کیا ہوتا تو آپ کو اس کو سمپل لائن لگا کے این اے کرتے رہیں. این اے کا مطلب ہوتا ہے ناٹ اپلیکیبل. خالی نہیں چھوڑنا، این اے لازمی کرنا ہے. آپ کو بریفنگ میں بھی بتا دیا جائے گا. آگے پیرنٹس انفارمیشن. ایج آف فادر کی ایج کیا ہے، فادر فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، اگر فوت ہوئے ہیں تو کون سی ایج میں فوت ہوئے ہیں. اسی طرح مدر کی یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں. اگر فوت ہوئے ہیں تو کاز آف ڈیتھ تو کس وجہ سے فوت ہوئے ہیں. اسی طرح مدر فوت ہوئی ہیں تو وہ کاز آف ان کی ڈیتھ وجہ بتانی ہے، بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جس وجہ سے وہ فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جو بھی وہ آپ نے لکھ دینی ہے. ڈڈ یور فادر مدر ری میری. آپ کے فادر اور مدر نے ری میری دوسری شادی کی ہے یا نہیں وہ آپ نے بتانی ہے. بعض دفعہ والدین کے بیچ میں طلاق ہو جاتی ہے تو والدہ الگ جگہ شادی کر لیتی، دوسری والد الگ جگہ شادی کر لیتے، تو اس وجہ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. واٹ واز یور ایج وین فادر مدر ری میری. آپ کی ایج کتنی تھی جب آپ کے والد نے یا والدہ نے دوسری شادی کی. آپ نے اپنی ایج لکھنی ہے. ور یو براٹ اپ بائی یور اون پیرنٹس. کیا آپ کو اپنے والدین نے بڑا کیا، پالا، یا آپ کو کسی چاچو، ماموں، انکل نے پالا ہے تو وہ آپ نے یہاں بتانا ہے. اگر ماں باپ نے، اکثر ماں باپ نے ہی پالا ہوتا ہے ہر بچوں کو، تو آپ نے یہاں اپنے ماں باپ کا لکھ دینا ہے، یس کر دینا ہے.
اف ناٹ ہو ڈڈ برنگ یو اپ بٹوین واٹ ایج، اگر آپ کو والدین نے نہیں پالا تو کس نے پالا ہے، اس کا نام لکھنا ہے، اور کتنی ایج تک اس نے پالا ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ آگے آ جاتا ہے میڈیکل ہسٹری۔ یہ بہت یہاں پر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات کرتے ہیں، یا اس طرح ان کو موقع دیتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، تو یہ وہ والا سین ہو جاتا ہے یہاں پر۔ یہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے ہاؤ لانگ ور یو ایبسنٹ فرام اسکول اکاؤنٹ آف النس، کہ آپ اسکول میں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ کتنے عرصے تک ایبسنٹ رہے ہیں، تو آپ سمپلی اس کو NA کر دیں۔ یہ سارا وٹ سرجیکل آپریشن یو ہیو انڈر گون، آپ کا کوئی سرجیکل آپریشن ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ جتنا بتائیں گے تو آپ کو اتنے سوالوں میں وہ الجھائیں گے، تو میں یہی کہوں گا کہ ان ساری چیزوں کو آپ NA کر دیں۔ یا اگر آپ کا کوئی ایسا آپریشن ہوا ہے جو سامنے ان کو نظر آ رہا ہے، وہ سامنے آپ سے بیٹھ کے سوال پوچھ سکتے ہیں، تو پھر آپ وہاں لکھ دیں، یعنی چہرے پہ کوئی نشان اس طرح بڑا زخم کا نشان یا آپریشن کا نشان چہرے پہ ہے، ہاتھوں پہ ہیں، جو وہ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ یہاں لکھ دیں کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے، کس چیز کا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، تو وہ آپ نے بتا دینا۔ اگر نہیں ہوا تو اس طرح سامنے نظر نہیں آ رہا نشان تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہوتی ہے، تو اس چیز سے آپ بچیں جتنا۔ اس ساری چیز کو NA کر دیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بالکل فٹ ہے، تو اس وجہ سے بھی بہت سے لڑکے ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں۔ آگے برادر اینڈ سسٹر کی انفارمیشن آ جاتی ہے، تو کہہ رہا ہے لسٹ یور برادرس اینڈ سسٹر انکلوڈنگ یور سیلف فرام اولڈیسٹ ٹو ینگیسٹ انکلوڈنگ دوز ہو آر ڈیڈ انکلوڈ اسٹیپ برادر اینڈ سسٹر ایز ویل۔ رائٹ B فار برادر، S فار سسٹر، X فار یور سیلف، SP فار اسٹیپ برادر، S فار اسٹیپ سسٹر، ڈو ناٹ انکلوڈ کزنز۔ اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ B لکھنا ہے اپنے بھائی کے لیے۔ آپ نے اگر آپ کا ایک بھائی، آپ 4 بھائی ہیں، تو آپ نے لکھنا ہے B، آگے اس کی ایج لکھ دینی ہے، آگے اس کا ایک آکوپیشن، پھر نیچے لکھ دینا ہے B، دوسرے بھائی کا لکھ دینا ہے B، اس کی ایج کون سی ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے، پھر تیسرا بھائی ہے یا تیسری سسٹر ہے، مثال کے طور پہ تیسری سسٹر آ جاتی ہے تو S لکھ دینا، اس کی پھر ایج کتنی ہے وہ لکھ دینی ہے، آکوپیشن کتنی ہے۔ تو اسٹیپ برادر اسٹیپ سسٹر بھی آپ نے یہاں اسی طرح لازمی لکھنا ہے، اوپر ایس اسٹیپ سسٹر کے لیے، SB اسٹیپ برادر کے لیے ہے، تو یہ آپ نے اسی طرح SB لکھ کے اسٹیپ برادر ایج لکھ دینی ہے، آگے آکوپیشن لکھ دینا ہے۔ تو ادھر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو بھی شامل کرنا ہے، تو یہ ترتیب کے ساتھ آپ نے آرڈر کے ساتھ کرنا ہے، جو بڑا بھائی ہے وہ بڑا لکھنا ہے، جو چھوٹا ہے وہ سب سے اینڈ پہ لکھنا ہے۔ آپ جہاں پر آتے ہیں اپنے آپ کو اپنے X سے ڈینوٹ کرنا ہے، تو جہاں آپ کا نمبر آتا ہے وہاں پر X ڈال کے اپنی ایج لکھ دینی ہے، اپنا آکوپیشن لکھ دینا ہے، تو اپنے آپ کو X کے ساتھ ڈینوٹ کرنا ہے۔ تو ادھر بھی وہی سین ہے کہ اپنے جو برادر فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی شامل کریں، تو جو 5 سال سے کم عمر میں فوت ہوئے ہیں تو ان کو بے شک آپ شامل نہ کریں، جو اس سے زیادہ ایج میں ہوئے ہیں تو ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ آگے ہے امپلائمنٹ انفارمیشن، کہ آپ پہلے سے کوئی امپلائمنٹ ہیں یا نہیں ہے، تو وہ آپ نے یہاں بتانا ہے، کتنی کب سے ہیں آپ، ایئر بتانا ہے اور منتھ بتانا ہے۔ سول امپلائمنٹ، ابھی سول امپلائمنٹ آ جاتی ہے کہ آپ سول کسی فورسز میں، کسی بھی ادارے میں آپ جاب کر رہے ہیں، ٹیچر ہیں، پولیس میں ہیں، جدھر بھی آپ جاب کر رہے ہیں تو وہ آپ نے بتانی ہے، کسی بینک میں ہو سکتا ہے یا کسی پرائیویٹ اسکول میں ہو سکتا ہے، جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں تو وہ آپ نے بتانی ہے، ڈیوریشن کتنا ہے، کب سے آپ کر رہے ہیں، سیلری کتنی ہے، اگر آپ نے چھوڑ دی ہے تو کیوں چھوڑی ہے، نہیں چھوڑا تو NA کر دیں۔ اسی طرح سرونگ جو ہوتے ہیں نیچے، سروس ان آرمڈ فورس، تو جو سروس ہوتے ہیں، سرونگ مین ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا سروس نمبر بتانا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے ٹائپ آف کمیشن، آپ نے کمیشن کیوں لینا چاہتے ہیں یہ بتانا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، اچھا آگے ڈیٹ آف کمیشن، ڈیٹ آف انلسٹمنٹ ان رینکس، اپنا رینک بتانا ہے، اور ڈیٹ آف کمیشن اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کیونکہ میں سرونگ مین نہیں ہوں۔
تو ٹوٹل سروس آپ کی کتنی ہوگی ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے، ایئر بتا دینا ہے، منتھ بتا دینا ہے، ٹوٹل سارے جتنے بھی ہوگی ہیں، مہینے جتنے ہوگی ہیں وہ آپ نے بتا دینا ہے۔ آپ نے اکیڈمی سے آپ پاس آؤٹ کب ہوئے وہ آپ نے بتانا ہے۔ ہاں یہ آپ کی وہ کمیشن کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اگر آپ پہلے سے کمیشن ہے، اگر آپ پہلے سے کمیشن میں نہیں ہیں، یعنی آپ ایئر فورس میں کمیشن ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ آ جاتے ہیں آرمی کی کمیشن لینے کے لیے، تو یہ وہ پوچھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کمیشن نہیں ہیں تو آپ ادھر سمپلی این اے کرتے جانا ہے، اور سپاہی ہیں تو اپنا بس رینک سپاہی بتا دینا ہے۔ تو آپ اکیڈمی سے پاس آؤٹ کب ہوئے، تو یہ آپ جو سپاہی ہوتے ہیں وہ اپنی ٹریننگ کے لیے جس اکیڈمی میں جاتے ہیں تو وہ پاس آؤٹ جب ہوتے ہیں تو وہ آپ بتا دیں گے کہ آپ پاس آؤٹ کب ہوئے۔ آگے اپوائنٹمنٹ ہیلڈ ہے، آپ کی اپوائنٹمنٹ کیا تھی وہ آپ نے بتا دینی ہے، رینک کیا ہے آپ کا، کورس کا نیم کیا تھا، یونٹ کیا تھی، تو یہ ساری چیزیں آپ یہ سرونگ مین زیادہ جانتے ہیں، وہ خود ہی بتا دیں گے۔ آگے سب سے نیچے آیا ہوا ہے واٹ کیریئر ڈو یو انٹینڈ ٹو اڈاپٹ اف ناٹ سلیکٹڈ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں یا آپ نہیں سلیکٹ ہوتے تو آپ پھر کیا کریں گے، کون سا پیشہ اختیار کریں گے۔ تو آپ نے سوچ سمجھ کے بتانا ہے، لکھنا ہے، جو آپ کی ذہن میں جو پیشہ ہے، جو پروفیشن ہے آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں آپ وہی لکھیں، کیونکہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں آپ وہ کیوں کریں گے۔ کا ہوا ہے وائی کہ آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ اگر پولیس میں آنا چاہتے ہیں تو پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہیں، کیا ریزن ہے۔ اگر آپ ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں تو آرمی میں کیوں آ رہے ہیں، آرمی اور ٹیچنگ تو بالکل ڈیفرینٹ ہے۔ تو اس طرح آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کمپیریزن کر کے کہ آرمی تو مکمل ڈیفرینٹ ہے، ٹیچنگ تو اور چیز ہے، آرمی اور چیز ہے، تو آپ پھر ٹیچنگ میں کیوں نہیں جائیں گے، ٹیچنگ میں کیوں جائیں گے۔ تو پھر اگر ٹیچنگ میں جانا ہے تو ابھی آرمی میں کیوں آ رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو پھنسایا جاتا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ آرمی ہے، یہ سیکنڈ پرائیورٹی ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو کور کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنا سوال خود تیار کر کے جانا ہے اس کے بارے میں، کیا آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کون سا پیشہ اختیار کریں گے اور کیوں کریں گے۔ نیچے بتایا ہوا ہے بریفلی ڈسکرائب اباؤٹ دی موسٹ انفارگیٹیبل انسیڈنٹ آف یور لائف۔ تو یہ ضروری نہیں ہے وہ انفارگیٹیبل انسیڈنٹس ہی پوچھیں، یہاں پر وہ پوچھ لیتے ہیں آپ کا زندگی کا کوئی خوشی کا واقعہ ہوا، ہیپینیس مومنٹ آف یور لائف، ڈیپیسٹ مومنٹ آف لائف، غمی کا واقعہ ہو، انفارگیٹیبل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سوچ سمجھ کے یہاں پر لکھنا ہے، کیونکہ یہ فارم سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے۔ نیچے آ رہا ہے دی انفارمیشن گیون بلو از کریکٹ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیفس۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جو آپ نے جتنی بھی انفارمیشن دی ہے یہ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے نالج میں تھی آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، آپ نے ہی آپ کی ہی یہ نالج ہے، آپ نے جھوٹ تو نہیں لکھا، تو یہ آپ سے ویریفائی کر رہے ہیں۔ نیچے آپ کے سگنیچر ہوں گے، نیچے آپ کا ایڈریس ہوگا۔ تو یہ بایو ڈاٹا فارم ہے ISSB کا، جو 4-5 بایو ڈاٹا فارم ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جو ہمیں وہاں پر فل کرنے ہوتے ہیں، تو بڑے آرام سے دھیان سے فل کرنا ہے۔ وہ کہتے رہتے ہیں کہ جینٹل مین جلدی کریں، جینٹل مین جلدی کریں، تو آپ نے ان کی بات نہیں سنی اتنی، آپ نے آرام سے فل کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی، دھیان سے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور فارم دیا جاتا ہے، تو اس فارم میں آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ایک اور فارم دیا جاتا ہے، وہ ادھر میرے پاس نہیں ہے، وہ فارم ISSB والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس فارم میں جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار جتنے بھی آرمڈ فورسز میں ہیں، آرمی، ایئر فورس، نیوی میں ہیں، تو وہ ساروں کے نام لکھنے۔ تو آپ کو اگر جن کی یونٹوں کے نام آپ کو پتہ ہے، جن کزنوں کے کزن کا پوچھا جاتا ہے، انکل کے پوچھا جاتا ہے، ماموں کا پوچھا جاتا ہے، چاچو کا، جو بھی آنٹی کا پوچھا جاتا ہے، تو جن کے آپ کو یونٹ کا نام بھی پتہ ہے تو ان کا آپ نے لکھنا ہے۔ رینک کا بھی پتہ ہو، یونٹ کا نام بھی پتہ ہو، تو جن کو آپ کو کنفرم ہو کہ ان کا رینک بھی یہی ہے اور ان کی یونٹ بھی یہی ہے، تو ان کا آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی لکھیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے کزنوں کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا رینک کیا ہے، ان کی یونٹ کون سی ہے،
تو آپ کو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح آپ کو فارم دیا جاتا ہے جس پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے اپنے کزنوں اپنے انکل جو بھی آرم فورسز میں ہوتے ہیں آرمی نیوی اور ایئر فورس میں، تو ان سے آپ رابطہ کر لیں، ان سے ان کی یونٹ وہ آپ ابھی پوچھ لیں، ابھی تیاری کر لیں، آپ ان سے ان کی یونٹ پوچھیں تاکہ ان کو پتہ چلے نا کہ آپ آرمی میں آنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے فیملی کے بارے میں پتہ ہے، آپ کے خاندان کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ کے خاندان میں کون کون آرمی میں اور کون کون سی پوسٹ میں، تو ان کی یونٹ پوچھیں، ان کا رینک لازمی پوچھیں آپ۔ تو یہ ایک اور فارم بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ تو اب بات آ جاتی ہے کہ میں ناٹ ریکمینڈ کیوں ہوا۔ میں ناٹ ریکمینڈ اس وجہ سے ہوا کہ میری تیاری بہت الحمدللہ بہت اچھی تھی، لیکن اس دفعہ جو چینجنگ ہوئی ہے ISSB میں وہ یہ ہوئی ہے کہ ISSB میں جو چینجنگ ہوئی وہ یہ ہے کہ پورا ISSB انگلش میں ہو گیا ہے، جتنا بھی ISSB ہے وہ ٹوٹلی انگلش میں ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے انگلش میں ویک تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ISSB انگلش میں ہو چکا ہے ٹوٹل، تو انگلش میں نے تیاری نہیں کی تھی۔ انگلش میں گروپ ڈسکشن تھا، انگلش میں لیکچریٹ تھا، GTO ٹاسک پورا انگلش میں تھا، انٹرویو انگلش میں تھے۔ تو گروپ ڈسکشن، لیکچریٹ، ماڈل پلاننگ، پھر آگے ٹاسک جتنے آ جاتے ہیں یہ سارے انگلش میں ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں پلان تو ہوتا تھا لیکن میں آگے ڈیلیور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری انگلش بہت ویک تھی۔ تو انگلش کی ویکنس کی وجہ سے میں آگے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکا، میں چپ رہا۔ تو اگر اردو میں بات کرتا تو GTO کہتا کہ جینٹل مین پلیز ٹرائی ٹو ٹاک ان انگلش، تو وہ انگلش میں بولنے کو کہتا، تو میں انگلش میں بول نہیں پایا، جس کی وجہ سے میری ناٹ ریکمنڈیشن کی وجہ بنی۔ تو آپ سے میں یہی کہوں گا کہ ISSB کا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا جا رہا ہے، انگلش میں ہو گیا ٹوٹل، تو آپ انگلش کی پریکٹس کر کے جائیں، انگلش بہت ضروری ہے ISSB میں۔ وہ جو عہد وفا کا ڈرامہ چلا تھا جس میں گلزار کو انگلش نہیں آتی اور وہ ISSB میں ریکمینڈ ہو کر آرم فورسز جوائن کر لی تھی، تو یہ ایسا چکر اب کچھ نہیں ہے۔ اب ISSB ٹوٹل انگلش میں ہو گیا، تو جس بچے کو انگلش نہیں آتی میری طرح، وہ جب انگلش نہیں آتی اور لڑکے انگلش بول رہے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی وہاں پر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکے دوسرے اتنی انگلش بول رہے ہیں مجھے آتی نہیں ہے، تو وہ بس احساس کمتری کا شکار ہونے لگ جاتا ہے، تو وہ پریشان ہونے لگ جاتا ہے، تو اس سے اس کے رزلٹ میں اثر پڑتا ہے، اس کی پرفارمنس میں اثر پڑتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ انگلش اپنی بہتر کریں، جتنی ہو سکتی ہے انگلش کو فوکس کریں، انگلش ابھی بہت میٹر کرتی ہے ISSB میں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے، باقی جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ بایو ڈاٹا فارم کے آگے جو بھی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی اور آپ کی تیاری بھی انشاءاللہ میرے چینل سے ہوتی رہے گی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ڈیلی مل سکے گی۔ تو اجازت دیجیے اسی کے ساتھ، اللہ حافظ۔